تھا کہ ڈائس اونچا ہوگا اور میں نیچے ہوں، تو میں ہیلز پہن کے آئی تھی، لیکن عدیل نے مجھے اتنا ڈرایا اور انہوں نے کہا یہاں کوئی قریب دندان ساز بھی نہیں ہے کہ میں نے فلیٹس پہن لیے، تو اگر آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے تو اس میں تمام قصور عدیل کا ہے۔ تو بہرحال وینیو کی تعریف سب کر چکے ہیں، میں بھی تعریف کرنے سے باز نہیں آؤں گی، اور ایک فیلنگ، ایک اس کی فیسٹیوٹی کی فیلنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایک دہشت و جبروت تاریخ کی مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ایکسٹمپور بول سکوں گی، اور مجھے اندازہ تھا، اسی لیے میں کچھ لکھ کے لائی ہوں۔ گوئندی صاحب نے زیادتی یہ کی کہ یہ پہلے بول لیے اور میرے سوال کا جواب انہوں نے پہلے دے دیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی بھی شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہاں گوئندی صاحب کی والدہ محترمہ بیٹھی ہیں اور بہت معزز لوگ اور بہت سینئر سٹیج پہ ہیں، تو میں ان کی اجازت سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ الفاظ جو میں نے لکھے ہیں وہ میں پیش کرتی ہوں۔ کتاب پڑھنے کا بھی موسم ہوا کرتا ہے، کھڑکیوں کے شیشوں پہ دھند جمی ہو، آتش دان میں آگ جل رہی ہو اور نرگس کے پھولوں کی خوشبو چارسو پھیلی ہو، اس عالم میں ایک کپ گرم کافی کے ساتھ میں ہوں جہاں گرد پڑھنے کو مل جائے تو بھائی سبحان اللہ۔ قدرت مجھ پہ بہت مہربان ہے، میرا واسطہ ہمیشہ اچھے لوگوں، اچھی کتابوں اور اچھے شہروں سے پڑھا، یہی وجہ ہے کہ آج میں اس شہر ادب لاہور کے مکاتب خانے میں آپ جیسے اچھے لوگوں کے درمیان میں ہوں جہاں گرد جیسی عمدہ کتاب پہ گفتگو کر رہی ہوں، ثم سبحان اللہ۔ یہ سفر نامہ جو گوئندی صاحب نے 4 دہائیوں تک مہر بند کر کے اپنے ذہن کے نہا خانوں میں تخمیر کے عمل سے گزرنے کے لیے رکھ دیا تھا، جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی تاثیر وہی ہوتی ہے جو 30 برس پرانی انگور کی شراب کی ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سبحان اللہ۔ 1983 میں کیے گئے ایران، ترکی اور بلغاریہ کے ان اسفار پہ گوئندی صاحب نے اتنی دیر بعد قلم کیوں اٹھایا، اس سوال کا جواب وہ دے چکے ہیں۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے اور سفر نامے کو کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک طویل بحث ہے، لیکن میرے نزدیک سفر نامے کو کم سے کم سندباد جہازی کے سفر نامے سے کسی بھی طرح کمتر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہوں جہاں گرد پڑھتے ہوئے مجھے بالکل ایسا لگا کہ میں سندباد کے ساتھ سفر کر رہی ہوں یا پھر الیاد کے کسی باب سے گزر رہی ہوں۔ بظاہر ایران، ترکی اور بلغاریہ کے اسفار میں کوئی ایسا جہان حیرت پوشیدہ نہیں، لیکن مصنف کے اندر کے جہاں گرد نے ایک ایک قدم پہ جس طرح تاریخ، جغرافیہ، معاشرت اور تہذیب کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کیا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ اس سفر نامے کو ایک الف لیلوی رنگ عطا کرتا ہے۔ گوئندی صاحب کے اسلوب میں جو تازگی اور بے ساختگی ہے، اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ ہمارے زیادہ تر مصنف خواتین و حضرات عام بول چال میں تو لاہوری لہجہ بلکہ لاہوری لہجہ اختیار کرتے، مگر کتاب لکھتے ہوئے جانے ان کے سر پہ کون سا جن کھیل رہا ہوتا ہے کہ ایسی گنجلک زبان لکھ جاتے ہیں جو کسی کے فرشتے خان کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس سفر نامے کا اسلوب ایسا ہے کہ لگتا ہے فاروق صاحب سامنے بیٹھے کہانی سنا رہے ہیں، وہی الفاظ، وہی انداز، ذرا جو تصنع، بناوٹ اور استادی چھو کر بھی گزری ہو۔ اس سچائی اور خلوص کے لیے بطور قاری میں بہت ممنون ہوں۔ ایک اور بہت اہم بات، بظاہر ایک انقلابی ہوتے ہوئے بھی فاروق صاحب اس کتاب میں سر تا سر ایک جہاں گرد ہی نظر آتے ہیں۔ سنجے دت کی ایک فلم تھی جس میں سنجے کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈپٹ کے کہتے ہیں، جی ہاں میں ہوں کھل نائک، تو یہاں سے پھر سنجے کا بطور ایک فلمی ولن ان کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح ہمارے انقلابی نظریاتی فاروق بھائی اس سفر نامے کے ٹائٹل کے ذریعے اپنے نئے ایواتار کا اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں جہاں گرد۔ انقلابی ایران سے متاثر ہونے کے باوجود ایرانی بادشاہوں کی عظمت، ان کے دور میں اٹھائے گئے مثبت اقدامات، انقلاب کی سختی سے بگڑے ہوئے چہروں کے عقب سے جھانکتے آزاد انسانوں کے خوبصورت لہجے، چادروں اور حجابوں تلے چھپے وجود، زائرین کے قافلے، ہپیوں کے ٹولے، بین کیے ہوئے گیت، ویران پڑے محلات، اجاڑ قلعے، بائبیلیکل پہاڑوں کے دامن میں چرتی بھیڑوں کے گلے اور مقدس صحیفوں میں مرقوم دریا، یہ بھی اس انقلابی شخص کے لیے اسی محبت اور عقیدت کے مستحق ہیں جس
طرح وہ अरारात के पार अपनी सुर्ख जन्नत को देखता है। इस तवाज़ुन के लिए मुसन्निफ एक बार फिर लायक तहसीन है। फ़ारूक साहब ने ये सफ़र तब किए जब आतिश जवाब था। उनके सफ़री थैले में माउथ ऑर्गन, गानों के कैसेट्स और एक बांसुरी भी थी, मगर साथ ही साथ सच्चाई, तहज़ीब और इल्म का बुकचा भी था। इस सफ़र में उन्हें कई परी चेहरा भी मिले, लेकिन हमारा जहाँ गर्द इन हसीन चेहरों के एतमाद, उनके लहजों की हलावत, उनके इल्म, उनके तहज़ीबी रखरखाव और गुफ्तगू के रचाव को किसी भी ठरक के बग़ैर ऐसे ही देखता हुआ गुजरता है जैसे शहर अस्फ़हान की क्यारियों में खिले गुलाबों को देखता है। एक सैर चश्म सैयाह ऐसा ही होता है, और इस सैर चश्मी के लिए फ़ारूक साहब फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि कहीं भी ये गोरे चेहरों को और खूबसूरत लोगों को देख के उनको इन्होंने इंसानों के तौर पे परखा, इन्होंने उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया। और यहाँ से मैं समझती हूँ कि सफ़रनामे में एक नई रिवायत का आगाज़ होगा, क्योंकि वो ख़वातीन जो वहाँ मौजूद थी वो भी यकीनन उसी एहतराम की मुस्तहिक़ थी जिस एहतराम का एक मुसन्निफ़ ख़ुद मुस्तहिक़ होता है। फ़ारूक साहब का ये सफ़रनामा इन तीनों मुल्कों की तारीख़, हाल, नज़रियात, तर्ज़ तामीर, मुआशरत, तमद्दुन, लिबास, समाज, सियासी हालात, बूदोबाश और ख़ुराक का अहाता करता है। लिखते हुए जो सच्चाई और बेसाख्तगी इख्तियार की गई, उससे पढ़ने वाले को बारहा लगता है कि ये सफ़र फ़ारूक आगा या फ़ारूक में नहीं कर रहे, बल्कि कारी खुद महरे सफ़र है। सफ़रनामे की एक कमज़ोरी थी, और वो ये कि 700 सफ़हात पे मुहीत होने के बावजूद ये ख़त्म हो गया। ये इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो मेरी कोशिश यही थी कि इसे बहुत ठहर के पढ़ा जाए, लेकिन रीडेबिलिटी का अंसर इतना ज़्यादा था कि किताब मुसलसल मुताले पर उकसाती रही, और 6 रोज़ में ये सफ़र भी तमाम हुआ। देखिए अब अगला सफ़रनामा कब आता है। हम सब मुंतज़िर हैं जहाँ गर्द की वापसी के या सिंदबाद जहाज़ी के दूसरे सफ़र के, और देखते हैं कि जब वो सफ़रनामा आता है तो इस जहाँ गर्द के पास कारी के लिए क्या है, कलियाँ, कांटे, गुबार या एक